اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آل عمران کی آیت 183 کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم اور بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جو پیچھے سے آپ کی باتیں چل رہی تھی، جب انہوں نے بخیلوں کی بات ہم نے کی تھی، اور لاسٹ ٹائم جو 181 آیت ہم نے کی، اس میں جو انہوں نے بات کی تھی کہ کوئی ایسا اللہ کو کیسے کہہ سکتا ہے، اور اس پر ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ دیکھو کس طرح کے لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، جہاں ان کو کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ نبی نے کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو ٹھکرایا گیا ہے، نبیوں کو ٹھکرایا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو بات ہوئی، انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسی بات کی کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، تو وہ نبی کو ایکچولی باتیں سنا رہے تھے، جو ہم نے اس کو ایک اور پیرائے میں بھی ڈسکس کیا، اور ہم اس کو دیکھنا بھی چاہ رہے تھے آگے، کہ یہ نبی کو ایکچولی باتیں یہ کر رہے تھے کہ یہ نبی سچا نہیں ہے اور صحیح باتیں نہیں بتا رہا، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جنگ کا قصہ چل رہا تھا، اور یہ آل عمران اینڈ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، تقریباً اینڈ ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں پورے جنگ کا قصہ چل رہا تھا، تو ظاہر جنگ کے لیے پیسہ بھی نکالنا پڑ رہا تھا، اپنی جان بھی نکالنی پڑ رہی تھی، ویپنز کے لیے بھی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ پیسے ظاہر ضرورت پڑتی ہے، جبھی تو پیسہ دیا جاتا ہے نا ملکوں میں۔ آج بھی جو یہ ٹیکسز کے پیسوں سے اور ملک جو ہے وہ خریدتے ہیں ویپنز وغیرہ، ایک بہت بڑا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے ملک کی سیفٹی کے لیے، تو وہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوں گے تو آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ آج کل تو کہاں کہاں لوگ پہنچ گئے، اور سائنٹیفکلی کتنی ترقیاں کر لی کہ کیا کیا ہو جاتا ہے، لیکن ویپنز کے لیے اور سب چیزوں کے لیے پیسہ پیسہ ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو جو پہلے اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ بخیلو میں بھی سب آ گیا تھا، کہ پیسہ، جان، ایوری تھنگ، کہ جو اگر ہم اس کو جنگ کے پیرائے میں دیکھیں تو ظاہر ہے اگر یہ اس کی کنجوسی کر رہے تھے تو کیسے پھر وہ اللہ پر ٹرسٹ کر رہے تھے کہ آگے ان کے لیے ایک بہت پیاری لائف ویٹ کر رہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ظاہر ہے آپ کو زمین اپنانی ہوتی ہے۔ جب آپ انفال میں دیکھیں گے، سورہ توبہ میں دیکھیں گے، تو وہاں زمین جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، اور وہاں پھر انہوں نے قلہ اعلان کیا اللہ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اور اب اس کے بعد یہاں پر کوئی بھی نان مسلم نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ زمین ہتھیانے کے بعد، اتنی جنگیں لڑنے کے بعد اپنا حدہ بنا اور زمین ان کے قبضے میں آئی، یعنی وہ ملک ان کا ہوا، اور پھر ساری چیزیں انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق پورا وہ نظام وہاں پر کھڑا کیا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے مسلمانوں کو، جو کہ بدقسمتی سے آج ایسا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ نبی کو باتیں سناتے تھے کہ یہ نبی سچے نہیں ہیں، ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ باتیں ہم لکھیں گے۔ انہوں نے انبیاءوں کو بھی بغیر حق کے قتل کیا، حالانکہ یہ سب اللہ کو بھی مانتے تھے اور نبیوں کے بھی نام لے رہے تھے۔ آپ نے جو پیچھے دیکھا کہ ہم تو نبیوں کے بھی نام لے رہے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے اور ابراہیم نصرانی تھے، یعنی مان رہے تھے، لیکن پھر بھی نبی کو جھوٹا کہہ رہے تھے، یعنی ان کو کسی طرح ماننا نہیں تھا، ان کو اپنا خود ساختہ دین پسند تھا، یہ کوئی اللہ کی باتوں میں چلنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ورنہ نبی کو، اگر یہ اللہ کو بھی مان رہے ہوتے نا، اور یہ صرف نبی کو نہیں مان رہے ہوتے، تو ان کی باتوں کا یہ سٹائل نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ آگے بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عذاب الحریق کی بات کی، اور اس کے بعد یعنی آگ والا عذاب۔ اب دیکھو کہ عذاب الحریق، آگ کا عذاب، وہاں قیامت کے دن جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا نا، وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جس کو آگ کا عذاب مل گیا اس کی آخرت کیا ہوگی آپ سوچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی آگ کے عذاب کی ڈسکشن کی پہلے بھی، کہ اور یہ کس پیرائے میں آ رہی ہے، کہ جو لوگ حق کو جانتے ہوئے حق کو نہیں مانتے، ان کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس بھی نبی تھے، یہ نبیوں کے نام بھی لیتے تھے، یہ اللہ کا نام بھی لیتے تھے، یہ دین کا نام بھی لیتے تھے، لیکن انہوں نے ایک جھوٹا دین بنایا ہوا تھا، اس پر ان کو عذاب الحریق مل رہا ہے۔ یہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے تھے، جو کل آگے والی آیت میں بھی پڑھا آپ نے، اس پر ان کو عذاب الحریق مل رہا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو کہ میں کیا ڈسکشن کر رہی ہوں یہاں پر؟ کہ جب آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو، اس کے باوجود بھی آپ جھوٹی باتیں لاؤ، اللہ کے نام سے جھوٹ بولو، تو عذاب الحریق ملے گا۔ اللہ اس بارے میں بہت غصہ ہوتے ہیں، اور یہ بار بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی آیت کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جس میں اللہ نے فرمایا تھا آپ کا بھی شہرک کاٹ دیں گے اگر آپ نے بھی ایڈیشن کیا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آج آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، تو جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا نا اس دن، وہی بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ جنت، دوسری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کی ڈسکشن کی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہم کہتے ہیں نا کہ کال آؤٹ ہوگا، سب کو بلایا جائے گا ناموں کے ساتھ، اور پھر کسی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ بس آپ سوچ لو کہ کیا منظر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو عذاب الحریق ہے نا، یہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ تم نے خود لیا ہے، تم نے خود کمایا ہے، تم نے خود اس کو آگے بھیجا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تم نے خود حق کو نہ مان کر، حالانکہ تمہارے پاس حق موجود تھا، جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولا، اللہ کے نام سے جھوٹ بولا، مانا نہیں، تنگ کیا حق کو بولنے والوں کو، تو تم کو عذاب الحریق ملے گا۔ اس وجہ سے تم کو یہ ملے گا۔ الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عہد الینا، عہد لیا ہے اللہ نے ہم سے۔ اب دیکھیں یہ بھی ہم نے کی تھی نا، اس کو بھی شارٹلی ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، پہلے نبی کو جھوٹ کہہ رہے تھے، یعنی وہی کو جھوٹ کہہ رہے تھے، اب اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی خرچ کرنے کا نہیں بولا، یہ نبی ایسے ہی ہم سے مانگتا ہے، اور اللہ غریب ہے اور ہم امیر ہیں، تو یہ نبی کی جھوٹی باتیں، استغفر اللہ۔ اور ابھی یہاں پر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ جب تک یہ کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے نبی، وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ قربانی اور اس کو آگ کھا جائے، ایسا معجزہ نہیں دکھائیں گے تو ہم بھی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ہم کو منع کیا ایسے نبی کی بات ماننے کا۔ یعنی نبی کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، اور نبی کی نشانی یہی ہے کہ وہ قربانی کو آگ کھا جائے۔ یعنی جس کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ کیا نبی حق لائیں یا نہیں لائیں، وہ اپنی کتاب سے ٹیلی کرتا ہے، وہ اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے نبی کی بات اسی طرح مانی کہ انہوں نے اپنی کتاب سے ٹیلی کیا تھا۔ کوئی نبی کی شکلوں کو دیکھ کے نہیں لاتا ہے، نبی کی شکلیں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی فرمایا، مصدقا لما بین یدی۔ اگر نبی کی شکل میں اور شخصیت میں کوئی ایسی ظاہری کوئی ایسی بات ہوتی نا تو سبھی مان جاتے، پھر ایسا کیوں ہوا کہ کسی نے مانا اور کسی نے نہیں؟ ظاہر نبی کی پرسنالٹی بہت بڑی تھی، بہت اعلیٰ پرسنالٹی کے مالک تھے، لیکن ظاہری کو ان کے سر پہ سینگ استغفر اللہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ تو ان کو اگر دیکھنا ہوتا ہے نا کسی کو، جن کو لانا تھا نا ایمان، وہ مصدقا لما بین یدی، انہوں نے اپنی کتاب سے اس کی تصدیق کی، محنت کی، پڑھائی کی اور ایمان لائے۔ ان لوگوں کو لانا ہی نہیں تھا تو یہ الٹی سیدھی جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ جیسے ابھی بھی آپ کسی سے ڈسکس کرو نا، دیکھیں بار بار میں بتا رہی ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت نیک ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بہت ساری کمیاں ہیں، اور پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا کہ ہم لوگوں کو قرآن بتاتے ہیں اور ہمارے اندر اتنی کمیاں ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کی، اور جیسا اللہ چاہتے ہیں ہم بالکل بھی ویسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم کو بننے والا بنائے۔ لیکن آج بھی اگر آپ کسی سے ڈسکس کرو تو وہ کسی اور کے نام سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرے گا کہ نہیں جی وہ اتنے بڑے ہیں، فلانے نے بھی یہ بولا تو اس نے بھی یہ بولا تو اس نے بھی یہ بولا۔ تو بھائی قرآن سے ڈسکس کرو نا، آیتوں سے ڈسکس کرو نا، تم الٹی سیدھی دوسری باتوں سے کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ ابھی جب پردے کی بات ایک زمانے میں ہم نے کی تھی، مطلب برقعے کی، اور یہ تو وہ قرآن سے لانے کی جگہ کبھی بائبل کی باتیں ہم کو بتا رہے تھے، کبھی کیا بتا رہے تھے۔ ہم نے کہا بھئی آپ قرآن سے ڈسکس کرو نا، اور بائبل میں کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا وہ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن قرآن ہی اب تو سب کا مجموعہ ہے نا، توریت زبور انجیل کا پورا مجموعہ قرآن ہی ہے، تو آپ اس سے ڈسکس کرو۔ لیکن جن کو نہیں کرنا ہوتا نا، وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، جس کو ماننا ہی نہیں ہوتا، جنہوں نے پہلے سے سوچ لیا ہوتا ہے کہ حق ملے گا تو بھی نہیں ماننا، تو وہ یہ بے فضول باتیں کرتے ہیں
کہ معجزہ دکھاؤ، اللہ نے دیکھے ان کو جواب کیا دیا کہ قل قد جاءکم رسل، قل آپ کہہ دیجئے یقیناً آئے تمہارے پاس بھی رسول، من قبلی پہلے، مجھ سے پہلے، آپ کہہ دیجئے ان کو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بھی رسول آئے تھے نا، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، یعنی معجزات لے کر، وبالذی قلتم اور اس سے جو قل اور اس کے ساتھ بھی آئے تھے جو تم نے کہا، یعنی بینات یعنی کتاب لے کر آئے تھے، اور جو تم نے کہا نا وہ بھی لے کر آئے تھے، دونوں چیزیں، کتاب بھی اور معجزات بھی۔ فلیما قتلتموہم، پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو، یا ان سے کیوں جھگڑتے تھے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ تو یہ اللہ نے یہ جواب دینے کا سٹائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا کہ جب تم مجھ سے معجزہ مانگ رہے ہو نا، تو مجھ سے پہلے بھی تو نبی تھے، وہ بھی معجزے بھی لائے، کتاب بھی لائے، لیکن اس کے باوجود تمہارے کہنے پہ ہی معجزے آئے تھے نا، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان سے کیوں جھگڑے ڈالے تم نے؟ اگر تم اتنے ہی سچے تھے اور معجزات کے بعد تم ماننے والے تھے، تو پھر معجزات کے بعد بھی ان سے لڑائیاں کیوں کی تم نے؟ اور دیکھیں یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، اور معجزہ کبھی بھی آپ کو ایمان نہیں دیتا، معجزہ کتاب ایمان دیتی ہے، معجزہ ایک یقین دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی پاورفل اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کتاب آپ کو علم دیتی ہے، اور کتاب آپ کو علم سکھاتی ہے، اور کتاب ہی آپ کو ایمان دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم سچے تھے تو کیوں کیا، یہ جواب تھا ان کو، فَإِن كَذَّبُوكَ، یعنی دیکھیں معجزہ نہیں ملا بلکہ معجزے کی جگہ یہ جواب ملا، اور اگر جھٹلایا انہوں نے آپ کو، فقط كُذِّبَ الرُّسُلُ، بس یقیناً جھٹلایا انہوں نے پہلے بھی رسولوں کو، من قبلکم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یعنی پیچھے جو آیت آ رہی تھی کہ آپ غمگین نہ ہو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، پہلے ان کے کریکٹر کی باتیں بتائیں کہ کس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے صرف آپ کو نہیں جھٹلایا، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا تھا۔ اگر جھٹلایا انہوں نے آپ کو، تو بس یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت رسولوں کو جھٹلایا تھا، جب وہ لائے ان کے پاس واضح نشانیاں، والزبر، الکتاب المنیر، دیکھیں بینات بھی لائے، معجزے بھی لائے، زبر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی روشن کتاب تھی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ بتا رہے ہیں ان کو بینات بار بار کیوں اللہ بتاتے ہیں، کہ اتنی واضح اور روشن کتاب ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ میں تو قرآن کے بارے میں بھی یہی کہوں گی، اور ظاہر ہے آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کی کتنے پیرلز نکلتے ہیں، کتنے میننگز نکلتے ہیں، اور کتنی آسانی سے وہ سمجھ آتی ہے، اور ہر میننگ، ہر جو بھی ہم کو ڈیفینیشنز ملتی ہیں وہ سب ہمارے کام کی ہوتی ہیں، اور محکمات جو ہیں وہ تو اتنے کلیئر ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی ایسی کانٹرڈکشن نہیں ہوتی ہے اگر ہم واقعی سمجھنا چاہیں تو۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دن پورے پورے بدلے ملیں گے تمہیں، جو بھی تم نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ دیکھیں اتنی ساری باتیں سمجھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹی باتیں ہی کرتا رہے گا، جو مانے گا ہی نہیں اللہ کی کتاب کو، جو جنگ کے لیے نکلے گا بھی نہیں، دوسروں کو بھی بہکائے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرے گا، جس کے اندر کوئی اللہ کے لیے توکل نہیں ہوگا، اور باتیں ہی نہیں مانے گا، جھوٹی باتیں کرے گا، تو دیکھو مرنا تو سب کو ہے، اور جو اللہ کے لیے کام کرے گا، جو حق کو مانے گا، اس کو پورا پورا قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات اینڈ کی ہے کہ وہ پورا پورا اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دیں گے۔ اب تمہارے اوپر ہے، تم کو ماننا ہے تو مانو، اور نہیں ماننا تو نہیں مانو۔ فمن زحزح عن النار، یعنی جو دور رکھا گیا، زحزح دور رکھا گیا، عن النار آگ سے۔ دیکھیے پہلے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ پر جھوٹی باتیں کرتا ہے، جو حق کو نہیں مانتا، جو نبی کے مذاق اڑاتے ہیں، جو حق کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو عذاب الحریق ہے،
یہاں اللہ بول رہے ہیں تمہارے اوپر ہے، مرنا تو سب کو ہے، کچھ دن انجوائے کر لو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سدایاں رہ جائے گا، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور جو حق کو مان کر آئے گا، اگر اس کو آگ سے، اس کو پورا پورا اللہ بدلا دیں گے۔ اور جو آگ سے بچا لیا گیا نا، وہ آپ سوچو، میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی نا کہ سب سے بڑی چیز ہے آگ سے بچنا۔ جو دعا بھی ہم کرتے ہیں نا، تو اتنا سیریسلی ہم نہیں کرتے۔ میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں نا، تو وہ ڈر نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ بہت بڑی بات ہے، آپ سوچو، صرف سوچو کہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا پتھر کی جگہ تم انسان ایندھن بنیں گے، اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بس ہم کو بچا لیں۔ لیکن آپ دیکھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، وہ بس کامیاب ہو گیا۔ وہ آپ کو نہیں دل چاہتا میرے اور آپ کے لیے یہ لفظ ہو؟ میرا دل چاہتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن دیکھیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اوپر آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی، وہ ہم کو دیکھنی چاہیے نا، کہ کیسے میں آگ سے بچ سکوں گی اور کیسے جنت میں جاؤں گی۔ اللہ کرے میرے بارے میں بھی الفاظ ہوں کہ میں فازہ ہوئی، میں کامیاب ہوئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر سامان ہے دھوکے کا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کچھ کرو ہی نہیں، اور دنیا کی زندگی میں انجوائے بھی نہ کرو، اور دنیا کی زندگی کو بس ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہ کرو، ایسا نہیں اللہ کہہ رہے۔ بہت جگہوں پہ اللہ نے کہا کہ آپ اپنے اصولوں میں رہ کر سب کچھ کر سکتے ہو، کسی بھی چیز کا منع نہیں ہے۔ لیکن جہاں لمٹس کو کراس کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو نفسانی خواہشات کے چکر میں، جو غرور میں، جو اپنے ایگو پرابلمز میں اللہ کی باتیں نہیں مانی، اپنی کمانے میں، دنیا، اپنی عیاشیاں کرنے میں، مستی کرنے میں اتنا پاگل ہو گئے، دنیا دنیا دنیا، انجوائے 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 میں اتنا پاگل ہو گئے کہ اللہ کے اصولوں کو بھول گئے۔ آپ کہیں بھی جاؤ، دنیا گھومو، آپ اپنی پارٹیز کرو، لیکن اللہ کے اصولوں کو تو رکھو، اپنا ٹائم اللہ کے لیے تو لگاؤ۔ جو مقصد ہے، جس کا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس کے بلبوتے پر انجوائے کر رہے ہو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اصول، ویلیوز کو تو آپ کو رکھنا ہی ہے، چاہے آپ کی کیسے بھی دوست بن جائیں، لیکن آپ کی لمیٹیشن ہے کہ سوری میں یہ نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ اللہ کا آرڈر نہیں ہے، آئی ایم سو سوری، میں یہ نہیں کر سکتی۔ جو دوستوں کے چکروں میں، اپنے فیملی کے چکر میں، جو اللہ کی لمٹس کو کراس کرتا ہے نا، وہ بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کروں یار، شوہر ایسا بولتا ہے، بچے ایسا بولتے ہیں، بیوی ایسے بولتی ہے، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے اصولوں پر چلیں۔ اگر آگ سے میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں نا، تو بس اپنے لیے، مجھے اور آپ کو خود ہی اللہ کے حکم کے مطابق باؤنڈریز سیٹ کرنی پڑیں گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے، آپ اس میں خوشیاں نہیں منا سکتے، سب کریں، لیکن حدود کو کراس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔